فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں۔ حضرات عزاداران معصوم عالم اور عرصاداران خاندان حضرت زہرا، آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اس بارگاہ حسینیہ زہرا شیولی اعظم گڑھ میں دستہ سپاہ مہدی کی جانب سے منعقدہ ان 5 روزہ مجالس میں آج دوسری مجلس ہے، دوسری تقریر ہے، جس میں کل سے جو گفتگو کا آغاز ہوا اس میں نے قرآن مجید کی سورہ قمر کی جس مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے بہت مختصر طور پر قرآن کا تعارف بیان فرمایا، اور تعارف قرآن کے بعد تمام قاریان قرآن کو قرآن کی جانب ایک دعوت دی گئی۔ تعارف یہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا، اور دعوت یہ ہے کہ فہل من مدکر، کہ تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد صرف و صرف تلاوت نہیں ہے، تلاوت یقیناً سبب اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ مقصد قرآن یہ ہے کہ قرآن میں احکام کے ساتھ ساتھ جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو گزری ہوئی قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں، جو انبیاء ما سبق کے ایک صلوات پڑھ دیں، ادھر تشریف لے آئیں، جو رسولان ما سبق کے معجزات بیان ہوئے ہیں، قرآن میں جو گزری ہوئی باتیں، جو ماضی کے قصے، جو پرانے زمانے کے حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ہم ان واقعات پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ان واقعات کے ذریعے قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہمیں کیا نصیحت دے رہا ہے۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا جو حضرات تشریف فرما تھے اور تشریف لے آئیں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو بہتر رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ قرآن کے واقعات کو، چاہے انبیاء کے واقعات ہوں، چاہے گزری ہوئی قوموں کے حالات ہوں، ان پہ غور کریں تو قرآن میں 2 نصیحتیں بہت واضح ہیں۔
ایک نصیحت یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنے ہی راستے بند کیوں نہ ہو گئے ہوں، امید کے دروازے مقفل ہو گئے ہوں، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر منزل پر اللہ کی رحمت پر یقین ہی یقین رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ لیکن عزیزوں، قرآن میں ایک نصیحت یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے رزق مل رہا ہو، جب اللہ کی طرف سے عطائیں جاری ہوں، جب اللہ کی طرف سے نوازا جا رہا ہو اور حالات اچھے ہوں، تو عذاب خدا سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اللہ کی رحمت سے مایوسی مناسب ہے اور نہ عذاب خدا سے بے خوف ہونا مناسب ہے۔ مومن کی پہچان، میں نے کل عرض کیا تھا، امام نے فرمایا ہے کہ مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ اگر مومن کے ایمان کو تولا جاتا ہے تو مومن کے ایمان میں جتنا اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ رحمتیں بھی من اللہ ہیں اور عذاب بھی من اللہ ہیں، انعامات بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں اور عذاب و عتاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسباب کون سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، ویسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رحمتیں بھی میں نے عرض کیا اللہ کی جانب سے ہیں اور عذاب بھی اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اور اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں اور اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیلیں بھی قرآن میں۔ باپ متوجہ ہو گئے تو میں گفتگو کا آغاز کروں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کی دلیلیں بھی دامن قرآن میں ہیں، وہ اللہ قہار و جبار ہے، اس کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں۔ بھائی اللہ نے پانی کو حیات انسانی کا ذریعہ قرار دیا، یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے پانی کو حیات انسانی کا ذریعہ قرار دیا، یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور پانی ہی کے ذریعے قوم نوح کو برباد کر دیا، یہ اللہ کے قہار و جبار ہونے کی۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد، آ جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے پانی کے ذریعے حیات انسانی کو کا سبب قرار دیا، پانی کو، یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور پانی ہی کے ذریعے قوم نوح کو تباہ کر دیا، یہ اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے گہوارہ قرار دیا ہے، یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور زمین کے طبقوں کو قوم لوط پہ الٹ کے رکھ دیا، یہ اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے قوم موسیٰ کے لیے دریا پر راستہ بنا دیا۔ بھئی ایک ایک جملہ غور سنیے گا، اللہ نے قوم موسیٰ کے لیے دریا پر راستہ بنا دیا، یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور اسی دریا کو فرعون کی قبر بنا دیا، یہ اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی اللہ نے غدیر میں مولا علی جیسے مولا کا تعارف فرمایا، یہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور منکر غدیر پہ آسمان سے پتھر آیا، یہ اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیں بہت اہم گفتگو ہے، دوسرا روز ہے، آپ کل ہی سے متوجہ ہیں۔ بھائی اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، اس کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں، وہ اللہ قہار و جبار ہے، اس کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں۔ اور پھر پیغمبر اسلام کا لقب ہے بشیر، اور پیغمبر اسلام کا لقب ہے نذیر۔ یہ پیغمبر کا بشیر ہونا اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور پیغمبر کا نذیر ہونا
اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بشیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا، خوشخبریاں دینے والا۔ نذیر کا مطلب ہے عذاب خدا سے ڈرانے والا۔ بھائی پیغمبر کا بشیر ہونا اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور پیغمبر کا نذیر ہونا اللہ کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اب خود پیغمبر نے، پیغمبر بشیر ہیں اس کی دلیلیں بھی دی ہیں، اور پیغمبر نذیر ہیں اس کی دلیلیں بھی دی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ حب علی جواز للجنہ، کہ مولا علی کی محبت جنت کا جواز ہے، یہ پیغمبر کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حب من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ پیغمبر کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، یہ پیغمبر کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، یہ پیغمبر کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مانے گا یہ پیغمبر کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حب علی جواز للجنہ، مولا علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، یہ پیغمبر کے بشیر ہونے کی دلیل ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی اگر کسی شخص کو جناب نو جتنی زندگی مل جائے اور وہ سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گڑ جائے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی کھال سوکھ کے لکڑی کی طرح سخت ہو جائے اور وہ صفا و مروہ کے بیچ میں مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے، مگر اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ اسے اوندھا منہ جہنم میں ڈال دے۔ یہ پیغمبر کے نذیر ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بھئی یہ اللہ رحمان الرحیم ہے، یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ وہ قہر و جبار ہے، یہ اس کے عذاب نازل کرنے والے کی دلیل ہے۔ نبی بشیر بھی ہیں، نبی نذیر بھی ہیں۔ تو یہ جو قرآن میں رحمتوں کا ذکر اور عذابوں کا ذکر ہے، یہ اسی لیے کہ نہ رحمت پر یقین میں کمی آنے دینا اور نہ عذاب خدا کی وجہ سے خوف خدا میں کمی آنے دینا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رحمتیں کیوں نازل ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی جانب سے عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں جو اسباب عذاب ہیں، جس کی وجہ سے کبھی قوم نوح پر عذاب آیا، کبھی قوم لوط پر عذاب آیا، کبھی بنی اسرائیل پر عذاب آیا، کبھی قوم شعیب پر عذاب آیا، تو اس کے بہت سے اسباب میں آج جو عرض کرنا ہے، ایک سبب ہے کفران نعمت۔ بھئی یہ لفظ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بھئی اللہ نے جو قوموں پر عذاب نازل کیا تو ایک سبب ہے کفران نعمت۔ کفران نعمت کا مطلب ہے نعمتوں کا انکار کرنا، نعمتوں کی قدر نہ کرنا، نعمتوں کی عزت نہ کرنا۔ توجہ ہمارے یہاں بھئی جو اللہ کی جانب سے پوری توجہ سنیے گا، عذاب نازل ہوتے ہیں تو اس کا ایک سبب ہے کفران نعمت۔ اسی لیے بار بار سورہ رحمان میں کاندھا ہلا ہلا کے کہا جا رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو کل زبان صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے تو اس کا مطلب انکار نعمت کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے، کفر نعمت کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے۔ لیکن اب سمجھنا چاہیے وہ نعمتیں کون ہیں جن کے انکار کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ تو جب آپ نعمتوں پر غور کریں گے تو نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں عام نعمتیں ہیں اور کچھ نعمتیں خاص نعمتیں ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو عام ہیں، جنرل ہیں، اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں خاص۔ عام نعمتوں میں مذہب کی شرط نہیں، عام نعمتوں میں اسلام کی شرط نہیں، عام نعمتوں میں ایمان کی شرط نہیں، عام نعمتوں میں یہ شرط نہیں ہے کہ مسلم ہوگا تو نعمت ملے گی، مومن ہوگا تو نعمت ملے گی، نمازی ہوگا تو نعمت ملے گی۔ بھائی عام نعمتیں سب کے لیے ہیں، پانی عام نعمت ہے، یہ سب کے لیے ہے، کھانا عام نعمت ہے، یہ سب کے لیے ہے، بصارت عام نعمت ہے، یہ سب کے لیے ہے، سماعت عام نعمت ہے، یہ سب کے لیے ہے، زبان کی گویائی عام نعمت ہے،
یہ سب کے لیے ہے، صحت عام نعمت ہے، یہ سب کے لیے ہے، دولت عام نعمت ہے، یہ سب کے لیے ہے، اولاد عام نعمت ہے، تو جو ہمارے آپ یہ سب کے لیے ہے۔ بھائی عام نعمتوں میں مذہب کی شرط نہیں، عام نعمتوں میں مسلم ہونے کی شرط نہیں، عام نعمتوں میں مومن ہونے کی شرط نہیں، عام نعمت سب کے لیے ہے، مسلم کے لیے بھی ہے، غیر مسلم کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، غیر مومن کے لیے بھی ہے، مگر کچھ نعمتیں عزیزوں ہوتی ہیں خاص جو سب کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں کچھ خاص نعمتوں کا ذکر ہے، بھائی قرآن میں کچھ خاص نعمتوں کا ذکر ہے، پوری توجہ سنیے گا۔ جناب موسیٰ کی قوم کو ایک خاص نعمت ملی جس کا نام تھا من و سلویٰ۔ اللہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، ایک نتیجے تک پہنچانا ہے، ذرا سی محنت آپ کو بھی کرنا ہے، وہ آپ کی جو محنت ہے اس محنت کا نام ہے توجہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی توجہ ہو جائے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں عام نعمت سب کے لیے ہوتی ہے مگر خاص نعمت سب کے لیے نہیں ہوتی۔ من و سلویٰ ایک خاص نعمت تھی، وہ کیا تھا؟ آسمان کا کھانا تھا جو قوم موسیٰ کے لیے نازل ہوتا تھا، یہ سب کو نہیں ملا، یہ خاص نعمت ملی صرف جناب موسیٰ کی قوم کو۔ دوسری خاص نعمت ہے مائدہ، قرآن میں سورہ مائدہ موجود ہے، سورہ مائدہ میں اس نعمت کا ذکر ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، یہ خاص نعمت تھی جو حضرت عیسیٰ کی قوم کو ملی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں سورہ کا نام ہی رکھ دیا گیا سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان والا سورہ۔ بھائی سورہ کا نام ہی ہے دسترخوان والا سورہ۔ اب آپ کی خاموشی ٹوٹے گی، دسترخوان والا سورہ۔ اگلا مہینہ جمادی الاخر ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ آتی ہے، امام حسن کا دسترخوان بچتا ہے اور اس دسترخوان کا نام رکھا گیا ہے ہرا دسترخوان۔ بھائی ہمارے لکھنؤ میں 22 کو آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، وہ دسترخوان کہلاتا ہے ہرا دسترخوان۔ اب کچھ لوگوں کی آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ اس ہرے دسترخوان کو دیکھ کے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں صاحب یہ ہرا دسترخوان کہاں سے لائے؟ شریعت پہ دسترخوان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہرا دسترخوان کہاں سے لائے؟ یہ نظریں کہاں سے لائے؟ تبرک کہاں سے لائے؟ نیاز کہاں سے لائے؟ یہ دسترخوان کہاں سے لائے؟ ارے آنکھ کے اندھوں قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے۔ بھائی قرآن میں سورہ مائدہ کا مطلب ہی ہے دسترخوان والا سورہ۔ توجہ فرمانے، دسترخوان والا سورہ کہ صاحب یہ ہرا دسترخوان کیوں ہے؟ اب ان عقلوں کو کیا کیجئے کہ لال مسجد سمجھ میں آتی ہے، ہرا دسترخوان سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لال مسجد ہمارے یہاں لکھنؤ میں پہچان ہے، وہ لال مسجد کے آگے رہتے ہیں، وہ سفید مسجد کے قریب سرفراز گنج کا موڑ ہے۔ میں نہ جانے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مسجد لال کیوں ہے، سفید کیوں ہے؟ کہ وہ تو پہچان کے لیے ہے، تو یہ ہرا بھی پہچان کے لیے ہے، اس لیے کہ سب رنگ پہچان ہے امام حسن مجتبیٰ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ کی قوم پہ ایک خاص نعمت نازل ہوئی، اس کا نام تھا من و سلویٰ۔ جناب عیسیٰ کی قوم پہ خاص نعمت نازل ہوئی، اس کا نام تھا مائدہ۔ یہ تھی خاص نعمتیں، یہ سب کو نہیں ملی۔ من و سلویٰ صرف قوم موسیٰ کو ملا، سب کو نہیں۔ مائدہ قوم عیسیٰ کو ملا، سب کو نہیں۔ یہ تھی خاص نعمتیں۔ اب عام نعمت میں اور خاص نعمت میں ایک فرق یہ ہے کہ عام نعمت سب کے لیے ہے مگر خاص نعمت سب کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرے عام نعمت اور خاص نعمت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عام نعمت گناہگار کو دعا کرنے سے مل جاتی ہے۔ بھائی عام نعمت گناہگار دعا کرے اسے مل جاتی ہے، میں نے دعا کی، میں نے توبہ کی، اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کیا۔ عام نعمت گناہگار کی دعا سے ملتی ہے مگر خاص نعمت گناہگار کی دعا سے نہیں ملتی، خاص نعمت معصوم کی دعا سے ملتی ہے۔ بھائی خاص
نعمت نبی کی دعا سے ملتی ہے، عام نعمت گناہگار کی دعا کا نتیجہ ہے، مگر خاص نعمت گناہگار کی دعا کا نتیجہ نہیں ہوتی، نبی کی دعا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ من و سلوہ جو قوم موسیٰ کو ملا وہ گناہگاروں کی دعا سے نہیں، جناب موسیٰ کی دعا سے۔ مائدہ جو قوم عیسیٰ کو ملا وہ گناہگاروں کی دعا سے نہیں، حضرت عیسیٰ کی دعا سے۔ بس نتیجہ آ گیا، نتیجہ پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا بھائی۔ من و سلوہ جناب نوح کی دعا، جناب موسیٰ کی دعا کا نتیجہ، مائدہ حضرت عیسیٰ کی دعا کا نتیجہ۔ بھائی خاص نعمت کی پہچان یہ ہے کہ جو نبی کی دعا سے ملے وہ ہوتی ہے خاص نعمت۔ اب میں ملت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کافی ہے؟ تو ذرا قرآن دیکھ کے بتاؤ کہ موسیٰ نے دعا کی، من و سلوہ آیا، عیسیٰ نے دعا کی، مائدہ نازل ہوا، جب آخری نبی نے دعا کی تو کیا ملا؟ بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ بھائی موسیٰ کی دعا کا نام ہے من و سلوہ، آخری نبی کی دعا کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ کی دعا کا نام ہے مائدہ، آخری نبی کی دعا کیا ہے؟ تو جس قرآن میں موسیٰ کی دعا ہے من و سلوہ کے لیے، جس قرآن میں عیسیٰ کی دعا ہے مائدہ کے لیے، اسی قرآن میں آخری نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے ایک مددگار دے دے، اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے۔ ہم نے پوچھا یہ مددگار کون؟ کہا یہ مولا علی ہیں۔ اس کا مطلب موسیٰ کی دعا کا نام من و سلوہ ہے، عیسیٰ کی دعا کا نام مائدہ ہے، نبی کی دعا کا نام علی ہے۔ سنیے گا، آخری نبی کی دعا کا نام علی ہے، تو جب آخری نبی کی دعا کا نام علی ہے تو ماننا پڑے گا جیسے من و سلوہ سب کے لیے نہیں ہے، من و سلوہ عام نعمت نہیں ہے، خاص نعمت ہے، مائدہ عام نعمت نہیں ہے، خاص نعمت ہے، ویسے ہی علی کی محبت عام نعمت نہیں ہے۔ بھائی علی کی محبت عام، یا علی یا علی یا علی، علی کی محبت عام نعمت نہیں ہے، خاص نعمت ہے۔ اب مسجد میں جا کے جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے کہ اللہ نے علی کی محبت جیسی نعمت کے لیے سب کو نہیں چنا ہے، ہم کو چنا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ولایت، مولا علی کی محبت سب سے خاص نعمت ہے۔ باپ متوجہ ہو گئی، یہ مولا علی کی محبت و ولایت اتنی خاص نعمت ہے۔ نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ سلوات۔ بس سنیے گا ایک نتیجہ، ہمارے بچے نوجوان بیٹھے انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے۔ یہ سب سے خاص نعمت ہے، بھئی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ مولا علی اس خاص نعمت کا نام ہے کہ قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے۔ بھئی جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بھئی قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے۔ آپ دلیل پوچھئے، دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت، مولا علی کا راستہ۔ تو اب جیسے ہی قرآن میں علی کی ولایت کا ذکر ہوا، اہدنا الصراط المستقیم، آیت آگے بڑھی صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ نعمتیں نازل کی گئی۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، میں نے عرض کیا ہے نا، قرآن میں نعمت کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے۔ اب غدیر میں اعلان ولایت کا حکم ہوا،
کہ پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا. آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جیسے ہی نبی نے علی کی ولایت کا اعلان پہنچایا دوسری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم نعمتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور اللہ سے راضی ہو گئے. تو مولا علی کی ولایت عزیزوں وہ نعمت ہے کہ قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہی ہے. نعمتیں وہیں ملیں گی جہاں علی ملیں گے. اسی لیے قرآن نے وعدہ کیا ہے مومنین سے جنت کا کہ صاحبان ایمان صاحبان تقوی جنت جائیں گے. لیکن خالی لفظ جنت نہیں آیا ہے قرآن میں. قرآن میں آیا جنات النعیم. مومنین نعمتوں والی جنت جائیں گے. بھئی اب توجہ فرمائیے گا بات تو میں آسان کر رہا ہوں. مومنین جائیں گے نعمتوں والی جنت. اس کا مطلب جنت میں بھی نعمتیں ہوں گی. جنت میں بھی نعمتیں ہوں گی. اسی لیے تو در جنت پہ علی ہوں گے. فرمائیے گا اسی لیے در جنت پہ علی ہوں گے. کسی شیعہ عالم کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں لکھا کہ در جنت پہ علی کھڑے ہوں گے. جب تک علی لکھ کے نہ دے دے جب تک علی لکھ کے نہ دے دے کوئی جنت میں جا نہیں پائے گا. کوئی پل صراط پار کر نہیں پائے گا. اس کا مطلب جنت میں جانے کے لیے علی سے لکھوانا پڑے گا. علی سے لکھوانا پڑے گا. نہیں میں آپ کے ذہن کے قریب آ رہا ہوں. جنت پہ جانے کے لیے علی کے پاس قلم لانا پڑے گا. علی کے پاس کاغذ لے جانا پڑے گا. میں کہوں گا اے میرے مولا علی یہ جنت کا پروانہ لکھ رہے ہیں یا نبی کا بدلہ لے رہے ہیں؟ صلوات بھی پڑھتے محمد و آل محمد. لکھوانا پڑے گا. ابن حجر مکی نے لکھا ہے صواعق محرقہ میں لکھا ہے. صواعق محرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی بجلیاں. ابن حجر مکی نے وہ کتاب اس لیے لکھی تھی کہ اس کتاب کے ذریعے شیعت کو جلا دیا جائے. شیعوں کو جلا دیا جائے. انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ شیعہ تو آتش نمرود میں نہیں جلا. ایک کتاب سے کیا چلے گا. وہ لکھتے جب تک مولا علی لکھ کے نہ دیں کوئی جنت نہ جائے گا. جب مولا علی لکھ کے دیں گے تو جسے لکھ کے دیں گے وہ جنت جائے گا. اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا مولا کسے لکھ کے دے گا. مجھے خبر ہی نہیں کہ میرا مولا مجھے لکھ کے دے گا, آپ کو لکھ کے دے گا, ان کو لکھ کے دے گا, ان کو لکھ کے دے گا. مجھے یہ نہیں معلوم کہ علی کس کو لکھ کے دیں گے, لیکن یہ معلوم ہے کہ کس کو نہیں لکھ کے دیں گے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ علی کس کو لکھ کے دیں گے, یہ معلوم ہے کس کو نہیں لکھ کے دیں گے. ارے اس کو تو کبھی لکھ کے نہیں دیں گے جس نے لکھنے کے لیے نبی کو قلم نہ دیا. ابن حجر مکی نے لکھا ہے صواعق محرقہ. تو عزیزان گرامی نعمتیں وہی ہیں جہاں مولا علی ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت مولا علی کی ولایت اور مولا علی کی محبت ہے. اور نعمتوں کا انکار سبب کفر بنتا ہے. دیکھیے نعمتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں سورہ تکاثر میں آخری آیت کا آخری فقرہ ہے کہ روز محشر سارے لوگوں سے ان نعیم نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نعمتوں کے بارے میں اللہ روز محشر سب سے پوچھ گچھ کرے گا, سوال کرے گا. اب سورہ تکاثر کی آیت اور اس آیت کا یہ فقرہ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں اور سامنے ابو حنیفہ ہیں اور اسی آیت پر بحث ہو رہی ہے. امام نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو روز محشر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے,
تو یہ کون سی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے میں اللہ سوال کرے گا؟ یہ کون سی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے میں روز محشر پوچھ تاچھ ہوگی؟ تو ابو حنیفہ نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کھانے کے بارے میں، پانی کے بارے میں، میووں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو امام مسکرائے۔ امام نے کہا سنو، تم کبھی کسی کے گھر میں مہمان گئے ہو؟ مہمان بن کے گئے ہو؟ کہا حضرت سینکڑوں مرتبہ۔ کہا تمہیں میزبان نے کھانا بھی کھلایا ہے؟ کہا کھانا بھی کھلایا ہے۔ کہا اب اپنے حافظے پر زور دے کے بتاؤ کہ جب کسی میزبان نے تمہارے سامنے دسترخوان بچھایا، تمہیں کھانا کھلایا، تو کیا کھانا کھلانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ تم نے کتنی روٹیاں کھائیں؟ کسی نے پوچھا تم نے کتنی بوٹیاں کھائیں، تم نے کتنا سالن کھایا، تم نے کتنے پائے کھائے، تم نے کتنی نہاری کھائی، تم نے کتنے کلچے کھائے، تم نے کتنے میوے کھائے، تم نے کتنا پانی پیا؟ تو کہا نہیں حضرت یہ تو کسی نے نہیں پوچھا۔ کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب میزبان کی شرافت، جب میزبان کی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ کھانا کھلانے کے بعد پوچھا جائے، تو جو خیر الرازقین ہے، جو ہے کہ نہیں، جو واللہ خیر الرازقین ہے، کیا وہ کھانے پینے کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کتنا پانی پیا، تم نے کتنا کھانا کھایا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو مطابق عقل ہے، تو اللہ کس نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟ سنیے گا آخری آدمی تک۔ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا واللہ اللہ روز محشر کھانے پینے والی نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، جس نعمت کے بارے میں پوچھے گا وہ ہمارے دادا علی کی ولایت ہے۔ ہے جس نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اب میں نوجوانوں کے لیے لفظوں کو آسان کر کے عرض کروں کہ اللہ قیامت میں جس نعمت کے بارے میں پوچھے گا وہ دسترخوان والی نعمت نہیں ہے، غدیر کے میدان والی نعمت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، نعمتوں کا انکار بنتا ہے سبب کفر۔ اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ۔ میں نے عرض کیا نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، عام نعمتیں اور خاص نعمتیں۔ عام نعمتوں خاص نعمتوں میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ عام نعمت سب کے لیے ہوتی ہے، مگر خاص نعمت سب کے لیے نہیں ہوتی۔ عام نعمت اور خاص نعمت میں ایک فرق یہ ہے کہ عام نعمت، دیکھیے توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ پوروانچل سے میں آیا ہوں اور جگہ جگہ بورڈ لگے تھے کہ ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، مجلسوں میں بھی توجہ ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ مجلسوں میں جو درگھٹنا گھٹتی اسے کہتے ہیں نیند کا آنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں تھوڑا ٹپیکل سے گفتگو ہے آج کی، لیکن آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں بھائی یہ درگھٹنا نہ گھٹنے پائے کہ نیند آئے۔ حالانکہ نیند صحت انسانی کے لیے ضروری ہے، نیند تو فطرت ہے، آدمی تھک جاتا ہے تو نیند آتی ہے، لیکن نیند کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی نیند سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ سو جائیں آپ کے ذہن کو آرام ملے گا، مجھے نہیں۔ میں سو جاؤں میرے دماغ کو سکون ملے گا، آپ کو نہیں۔ کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتی، مگر سلام شب ہجرت علی کی نیند پر۔ بھائی سلام شب ہجرت مولا علی کی نیند پر کہ نبی کہہ رہے علی تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے، تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے، تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے۔ عقل کے اندھے، نسب کے گونگے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا مولا علی نجف میں سو رہا ہے، آپ کو کیسے بچائے گا؟ ارے جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حیدری
سنیے گا، بڑی خاص بات ہے اور آج کی گفتگو بڑی خاص ہے کہ نعمتیں، میں نے عرض کیا ایک عام نعمت اور ایک خاص نعمت۔ عام نعمت سب کے لیے ہوتی ہے، خاص نعمت سب کے لیے نہیں۔ نعمتوں میں ایک فرق میں نے کیا بتایا تھا کہ عام نعمت گناہگار کی دعا سے مل جاتی ہے، لیکن خاص نعمت کے لیے نبی کی دعا، معصوم کی دعا ہونا ضروری۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، اگر یہ بات رائے گاہ ہو گئی تو مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا۔ عام نعمت اور خاص نعمت میں ایک فرق یہ ہے کہ عام نعمتیں نمود کا نتیجہ ہوتی ہیں اور خاص نعمت نزول کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عام نعمت ہوتی ہے نمود کا نتیجہ، نمود، یہ لفظ پہنچا نمود۔ ایک لفظ ہوتا ہے نزول۔ نمود کیا ہے؟ زمین سے اگنے کو کہتے ہیں نمود۔ یہ جو زمین سے پیڑ پودے فصلیں نکلتی ہیں اسے کہتے ہیں نمود۔ اگنے کو کہتے ہیں نمود، اور آسمان سے اترنے کو کہتے ہیں نزول۔ پوری توجہ سنیے گا۔ عام نعمتیں ہوتی ہیں نمود کا نتیجہ، میوے نمود کا نتیجہ ہیں، سبزیاں نمود کا نتیجہ ہیں، پانی نمود کا نتیجہ ہے، پیڑ نمود کا نتیجہ ہے۔ عام نعمت نمود کے نتیجے میں ملتی ہے، مگر خاص نعمت نمود نہیں ہوتی، خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ من و سلوہ نمود نہیں ہے، من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اس کا مطلب من و سلوہ نزول تھا، مائدہ نمود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہنا و ربنا انزل علینا، ہم پر نازل کر۔ اس کا مطلب خاص نعمت نمود کا نتیجہ نہیں ہے، نزول کا نتیجہ ہے۔ من و سلوہ خاص نعمت، پوری توجہ، وہ نمود نہیں ہے نزول ہے۔ مائدہ خاص نعمت، وہ نمود نہیں ہے نزول ہے۔ اب آیت غدیر پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب جیسے من و سلوہ نمود نہیں نزول ہے، مائدہ نمود نہیں نزول ہے، ویسے ہی علی کی ولایت بھی نمود نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ علی کی ولایت بھی نمود نہیں ہے، علی کی ولایت بھی نزول ہے۔ تو ماننا پڑے گا من و سلوہ نزول ہے، خاص نعمت، مائدہ نمود ہے، خاص نعمت، ویسے ہی علی کی ولایت بھی نزول ہے، یہ خاص نعمت۔ اور خاص نعمتوں کے انکار پر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ بھائی علی کی ولایت ایسی خاص نعمت ہے کہ من و سلوہ بھی خاص نعمت تھی، اس کے منکروں پر بھی عذاب آیا لیکن فوراً نہیں۔ مائدہ بھی خاص نعمت تھی، جنہوں نے انکار کیا ان پر بھی عذاب آیا لیکن فوراً نہیں۔ لیکن علی کی ولایت بھائی وہ خاص نعمت ہے کہ جیسا ہی حارث نے انکار کیا ویسا ہی عذاب آ گیا۔ یہ سب سے خاص نعمت ہے، مولا علی کی ولایت سب سے خاص نعمت۔ اب مجلسیں ہیں جناب سیدہ کی، ایام غم ہے جناب زہرا کی، شہادت کی تاریخ آنے والی ہے جناب سیدہ کی۔ یہ میں نے ولایت کا ذکر کیوں کیا؟ یہ ولایت اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے کہ سب سے پہلی مدافع ولایت کیا بنایا بھائی، سب سے پہلے منکرین ولایت سے جس نے جنگ کی ہے اس کا نام زہرا ہے۔ مدافع ولایت جناب امیر کا نام زہرا ہے۔
وہ پہلا ہاتھ جو مولا علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھا وہ سیدہ کا ہاتھ تھا۔ ابھی مصائب نہیں ہیں، 10 منٹ آپ کی اور لوں گا، ابھی مصائب ہیں۔ وہ پہلا ہاتھ جو مولا علی کی ولایت کے دفاع میں اٹھائے وہ سیدہ کا ہاتھ ہے۔ وہ پہلی بیوی جو علی ولی اللہ کی حمایت میں اٹھی ہے، بھائی صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ وہ جناب سیدہ ہیں۔ جناب سیدہ کو مولا علی نے نبی کے جانے کے بعد، اپنا حق غصب ہونے کے بعد اونٹ کی پشت پر بٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں رات میں جناب سیدہ کے ساتھ مولا علی ایک ایک غدیر کے گواہ کے پاس جاتے تھے۔ جو میدان غدیر میں موجود رہا تھا وہ مکر گیا تھا، اس کے دروازے پر جاتے تھے اور دق الباب کرتے تھے، دروازہ ہلاتے تھے۔ جب وہ نکلتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تم غدیر میں موجود تھے؟ وہ اقرار کرتا تھا تو سیدہ جواب دیتی تھی کہ جب تم نے غدیر میں اس کا اعلان سنا تو اس کا دامن چھوڑ کیوں دیا؟ پہلی مبلغہ ولایت جناب امیر کا نام زہرا ہے، سیدہ ہے، جنہوں نے مولا علی کی ولایت کا دفاع کیا۔ اور پھر وہ باغ فدق جس کے لیے جناب سیدہ گئیں تو فدق کے لیے بھی گئی تھیں۔ بھئی یہ جملہ سنیے گا، سیدہ فدق کے لیے بھی گئی تھیں لیکن فدق کے لیے ہی نہیں گئی تھیں۔ اب دیکھیں، میں اتنی اہم بات کے بعد سماعتوں کی میتوں کا کاندھا ہلا کے یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسماء فم صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی اتنا کہوں گا اور شاید میں کہہ چکا ہوں، مبارک پور میں بھی پڑھ چکا ہوں، مومنین موجود ہیں، اور مجھے نہیں معلوم، شاید 3-4 سال پہلے میں یہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو 70 برس سے اوپر کے 60 برس سے اوپر کے افراد مومنین بیٹھے ہیں، اگر یہ واہ واہ نہ کریں، یہ داد نہ دیں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو 60 پلس ہیں وہ اپنے حصے کی تعریف اپنے زمانے کے خطیبوں کو دے چکے ہیں۔ ہمیں شکوہ نوجوانوں سے رہے گا کہ ابھی 25-26 سال کے سن میں انکل چپس بننے کی کوشش نہ کرو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو دیکھیے اب میں بھی بچپنا تو نہ جانے کب گزر گیا، جوانی نہ جانے کب غائب ہو گئی، اب میں بھی بڑھاپے کی طرف مائل ہوں، اور کچھ جیسے بچوں کے شوق ہوتے ہیں ویسے کچھ بوڑھوں کے شوق بھی ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹنا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے بڑھاپے میں کہ بچوں کو ڈانٹا جائے، اپنا حق مانا جاتا ہے، تو میں بچوں کو ڈانٹوں گا اگر وہ اس بات پہ خاموش رہے کہ یہ نہ کہنا کہ صاحب ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں تعریف کرنا نہیں آتی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ارے جب IPL کا میچ ہوتا ہے تو خوب بولتے ہو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ لہذا آل محمد کے حق میں بولنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جناب سیدہ جو فدق کے لیے گئیں تو فدق کے لیے بھی گئی تھیں لیکن فدق کے لیے ہی نہیں گئی تھیں۔ فدق تو تمہید تھی اقرار ولایت کا، فدق تو زینہ تھا ولایت تک پہنچانے کا۔ اسی لیے خود ان کو بھی معلوم تھا جنہوں نے فدق غصب کیا، یہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر آج ہم سیدہ کو فدق دے دیں گے تو کل یہ علی کی ولایت کے لیے آئیں گی۔ یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں۔ بھائی بی بی جو گئی تھی وہ تمہید بنائی تھی، تمہید۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب وہ تو معصومہ تھیں، آپ انہیں معصومہ مانتے ہیں، آپ ملکہ عصمت مانتے ہیں، جب ان کو معلوم تھا فدق نہیں ملے گا تو وہ گئیں کیوں؟ بھائی سوال کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایک گلاس پانی دے دیجئے، اور مجھے معلوم ہے میں جن سے پانی مانگ رہا ہوں وہ نہیں دیں گے تو میں کبھی سوال ہی نہیں کروں گا۔ تو جب معصومہ کو معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو معصومہ نے مانگا کیوں؟ تو یہ نہ پوچھئے کہ انہوں نے فدق کیوں مانگا۔ جب انہیں معلوم تھا فدق نہیں ملے گا تو انہوں نے فدق کیوں مانگا؟
یہ بتائیے کیا ان کے بابا کو نہیں معلوم تھا کہ کاغذ و قلم نہیں ملے گا؟ بھائی کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں کاغذ و قلم مانگوں گا نہیں ملے گا؟ کیا معلوم تھا؟ تو یہ نہ پوچھئے کہ بیٹی نے فدق کیوں مانگا، پہلے یہ بتائیے کہ ان کے بابا نے کاغذ و قلم کیوں مانگا؟ یا نبی اللہ جب آپ کو معلوم ہے کاغذ و قلم نہیں ملے گا تو کیوں مانگا؟ نبی کہیں گے آؤ تاریخ کے دائرے سے ہوتے ہوئے میرے حجرے میں آؤ، دیکھو میں نے قلم مانگا، ایک نجس آگے بڑھا، ایک خبیث زبان ہلی، ایک منافق بے نقاب ہو گیا۔ نبی نے قلم کے لیے نہیں مانگا، نبی نے قلم کے لیے نہیں مانگا، ایک منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے مانگا۔ تو سیدہ نے فدق بھی فدق کے لیے نہیں مانگا، منکر غدیر کو بے نقاب۔ انہوں نے بھی فدق اللہ انہوں نے بھی فدق کے لیے نہیں مانگا، ایک منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ ایک کو باپ نے قلم مانگ کے بے نقاب کیا، ایک کو بیٹی نے فدق مانگ کے بے نقاب کیا۔ اب چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، چاہے فرش پر سمجھیے گا چاہے بستر پر سمجھیے گا، ایک کو باپ نے بے نقاب کیا، ایک کو بیٹی نے بے نقاب کیا۔ بس فرق یہ ہوا کہ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا۔ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا بعد میں بے نقاب ہوا، دوسرا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا بعد میں بے نقاب ہوا۔ اسی لیے قانون لعنت بنا کہ دوسرے پر پہلے لعنت، پہلے پر بعد صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ارے انٹرنیٹ کا دور ہے، اتنی دیر میں نہ سمجھیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ گئی تھی دفاع ولایت جناب امیر کے لیے، لیکن سب سے بڑی نعمت ولایت کی نعمت ہے، اور مولا علی کی ولایت نعمت عظمیٰ ہے، اور سیدہ خود ولایت تکوینیہ پر فائز ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا علی آپ نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا کفو نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب جناب سیدہ کا عہدہ کیا ہے؟ نہ وہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ رسول ہیں، ان کا عہدہ کیا ہے؟ تو جیسے مولا علی کے پاس عہدہ ولایت ہے ویسے ہی سیدہ کے پاس بھی عہدہ ولایت ہے۔ آپ زیارت پڑھیے، جیسے زیارت میں مولا علی کے لیے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، ویسے ہی جناب سیدہ کی زیارت میں یا ولیت اللہ، یہ اللہ کی ولیہ آپ پہ سلام۔ وہ بھی صاحب ولایت ہیں، یہ بھی صاحب ولایت ہیں، دونوں کا منصب ایک ہے تو دونوں کا اختیار بھی ایک ہے۔ وہ ٹھوکر سے مردہ جلاتے ہیں، یہ مری ہوئی دلہن کو زندہ فرماتی ہیں۔ انہوں نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا، انہوں نے مری ہوئی دلہن کو زندہ کیا۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے ٹھوکر ماری اور انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے مصلی بچھایا۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، آپ مولا علی کے برابر ہیں تو معجزے بھی برابر کے دکھائیے۔ وہ ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرتے تھے، آپ بھی ٹھوکر ماریے اور یہودی دلہن زندہ ہو جائے۔ آواز آئے کہ نادان، یہ کسی مسلمان کا گھر نہیں ہے، یہ ایک یہودی کا گھر ہے۔ یہاں میں اس کا کلمہ پڑھوانے آئی ہوں، اپنے کو خدا منوانے۔ اور پھر دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہوئی۔ اللہ رے عظمت ولایت فاطمہ، ولایت ایک اختیار کا نام ہے۔
اللہ رے اختیار ولایت سیدہ کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو. دیکھیں کلمہ پڑھ کے زندہ نہیں ہوئی، وہ زندہ ہونے کے بعد کلمہ نہیں پڑھا. ایسا نہیں ہوا کہ زندہ ہوئی ہو اور پوچھا ہو مجھے کیا ہو گیا تھا، عورتوں نے بتایا ہو تو مر گئی تھی، ان بیوی نے نماز پڑھی ہو تو زندہ ہوئی، اس نے کہا ہو سیدہ کلمہ پڑھوائیے. نہیں، زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو. بھائی آخری جملہ آج کی مجلس تمام، زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا، مری ہوئی دلہن نے کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی. سلام ولایت فاطمہ پر سمجھایا زبانوں سے اقرار کروانا اور ہے اور روحوں کو مومن بنانا عالم ارواح پر اختیار ہے. یہ بھی صاحب ولایت ہے. ولایت وہ نعمت ہے کہ جس کا انکار کرنے پہ عذاب آتا ہے. اور پھر سیدہ کی ولایت کا ایک مظاہرہ اس وقت بھی ہوا کہ جب مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، دروازہ جلایا گیا، مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، تو روایت ہمارے تمام علماء نے لکھی ہے کہ ادھر مولا علی کو کشاں ظالموں نے کھینچا اور وہ دربار میں لے گئے کہ جناب سیدہ نے آواز دی کہ سلمان ان سے جا کے کہو کہ اگر وہ علی کو نہیں چھوڑتے تو ابھی میں اپنے بال کھول کے بددعا کرنے جا رہی ہوں. لکھا ہے جیسے ہی جناب سیدہ نے اپنی سر کی چادر کو ہاتھ لگایا تھا ویسے ہی مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں. مولا کائنات نے فرمایا سلمان نبی کی بیٹی سے کہہ دو یہ امتحان کا وقت ہے. ان کے بابا نے وصیت کی تھی اس صبر کے لیے، اس ظلم کے اوپر خاموش رہنے کے لیے. عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. سیدہ نے صرف اپنے سر کی چادر پر ہاتھ لگایا، ابھی بال کھولے نہیں کہ مولا علی کا یہ عالم ہو گیا. میں کہوں گا یا علی، نبی کی بیٹی نے اپنے سر کی چادر کو ہاتھ لگایا تھا، ابھی بال کھولے نہیں تھے، آپ کا یہ عالم ہو گیا. ارے جب آپ کی بیٹیاں بے مخنو چادر پھرائی جائیں گی تو آپ کا کیا عالم ہوگا. ہاں عزیزو، اللہ اجر عظیم عطا کرے ان تمام افراد کو جو مختلف جگہوں سے آ کے فرش عزائے سیدہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بڑا کام ہے اس مظلومہ بی بی کی عزاداری کو فروغ دینا جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی. دیکھیں میں 2009 میں خاص طور پر جناب سیدہ کی مجلسیں پڑھنے کے لیے مجھے انگلینڈ میں بلایا گیا تھا، اور بڑا مشہور شہر ہے انگلینڈ کا برمنگھم. تو میں نے جب جناب سیدہ کی مجلسیں پڑھیں اور بی بی سیدہ کے مصائب بیان کیے تو برمنگھم میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو یہ مصائب میں پڑھتے ہیں کہ شہزادی کی پسلیاں توڑ دی گئیں، تو آپ ذرا اس کی وضاحت کیا کیجئے تو لوگوں میں کوہرام برپا ہو جائے گا. تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہ وضاحت کیسے کروں. تو انہوں نے کہا دیکھیے میں آرتھوپیڈک کا ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایسے پڑھا کیجئے. تو کہا آپ یہ پڑھا کیجئے کہ انسان کے جسم میں بہت سی ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو بہت درد ہوتا ہے، لیکن پلاسٹر چڑھنے کے بعد درد رک جاتا ہے. اگر پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پلاسٹر چڑھ جائے تو درد رک جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جب سانس اندر جائے گی تو درد ہوتا ہے، جب سانس باہر آئے گی تو درد ہوتا ہے. اس لیے بی بی سیدہ اپنی پسلیاں پکڑے ہوئے بابا صحبت علیہ مصائب اللہ عنہا، اے بابا میری پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، میرا محسن مار ڈالا گیا، میرا گھر جلا دیا گیا. 2-4 منٹ مجلس تمام ہونے کو. اور پھر سیدہ کی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ تھی کہ آپ کو آپ کے بابا پر رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. بیٹی کو باپ پر رونے سے روکنا. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے. مولا علی نے کہا انشاءاللہ تجھے بیٹا ملے گا، لیکن بیٹی کی بھی دعا مانگا کر. تو اس نے کہا یا علی یہ بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا؟
تو مولا نے کہا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو رونے کو بہت ہوگا. فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ اگر اس کی بیٹیاں زندہ ہوتی ہیں تو جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو بیٹیاں جنازے سے لپٹ کے چیخیں مار کے روتی ہیں. یہ چیخ مار کے رونا باپ کے جنازے کی زینت کہلاتا ہے. میں کہوں گا مگر یہ عالی فریاد، دو بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں باپ پر رونے بھی نہ دیا گیا. ایک مدینے میں نبی کی بیٹی، ایک کربلا میں حسین کی بیٹی. ماشاء اللہ. آوازیں بلند ہے، آوازوں کو آہستہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. 2 منٹ. تو جب جناب سیدہ کو رونے سے روکا گیا تو جناب سیدہ جنت البقیع چلی جاتی ہیں، اور جنت البقیع میں ایک سایہ دار پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی. مولا علی صبح بی بی کو وہاں لے جاتے تھے اور مغرب سے پہلے بی بی کو وہاں سے گھر لے آتے تھے. لیکن ایک دن مولا علی نے دیکھا بھری دوپہر میں سیدہ روتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. آواز دی بی بی آج اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ فرمایا یا علی جس پیڑ کے سائے میں روتی تھی ظالم نے وہ پیڑ بھی کاٹ ڈالا ہے تاکہ میں اپنے بابا کو چین سے رونے نہ پاؤں. وہ مجلس تمام ہو رہی ہے تو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے پہلا امام باڑہ بنایا جس کا نام بیت الاحزان ہے، جسے بیت الحزن کہتے ہیں. وہ مولا علی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا آزا خانہ، ہاتھوں کا بنایا ہوا امام باڑہ ہے. میں کہوں گا یا علی مدینے میں ایک بیٹی کو رونے سے روکا گیا، آپ نے بیت الحزن بنا دیا. ہائے کربلا میں ایک بیٹی جسے کوئی بیت الحزن بنا کے نہیں دے رہا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. عزیز مولا علی نے بیت الحزن بنا کے دیا اور جناب سیدہ جاتی تھی اور جا کے اس بیت الحزن میں روتی. 3 جماعت الثانی کو سیدہ کی آواز آنا بند ہو گئی. 3 جماعت الثانی کو سیدہ کی آواز آنا بند ہو گئی. اب بیت الحزن میں کون روتا تھا، کون گریا کرتا تھا، تاریخ میں نہیں ملتا. بالکل سناٹا ملتا ہے کہ اب بیت الحزن سے کوئی رونے کی آواز نہیں آتی تھی. ہاں 50 سال گزرے تھے کہ پھر ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، لیکن اب جو آواز آ رہی تھی تو واہ محمدہ کی آواز نہیں آ رہی تھی، واہ حسینہ کی آواز آ رہی تھی. ہم نے پوچھا بیت الحزن میں یہ کون رو رہا ہے؟ آواز آئی ہے نبی کی بیٹی نہیں رو رہی ہے، یہ عباس کی ماں رو رہی ہے. عملیہ تمام ہو گئی. یہ جناب ام البنین رو رہی ہے. بھائی واقع کربلا کے بعد جناب ام البنین بیت الحزن میں جاتی تھی، زمین پر قبریں بناتی تھی، بیٹوں کے نام لیتی تھی. عباس پر تم پر رو، یہ کہتی تھی تم پر نہیں روؤں گی، تمہیں رونے والی ماں موجود ہے، میں اس حسین پر روؤں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے کہ جب ام البنین کہتی ہوں گی واہ حسینہ تو کونے سے فاطمہ کی آواز آتی ہوگی واہ عباسہ. ارے ام البنین تم حسین کا ماتم کر رہی ہو، میں تمہارے عباس کا ماتم کرتے آئے ہو. واہ حسینہ لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم